السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کا جو انٹرویو ہے وہ ہے بک کیپر کا. جی ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارا فرسٹ کویشچن ہے واٹ ڈز اے بک کیپر ڈو. یا دوسرا وہ پوچھ سکتا ہے واٹ آر یور مین جاب رسپانسبلٹیز یا واٹ آر یور جاب رسپانسبلٹیز. واٹ از یور جاب رول. ایک ہی بات ہے, بات کو اپنے سمجھنا ہے. اب جو جی بک کیپر ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ریکارڈ ہیں ڈیلی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو آپ نے ایکوریٹ ریکارڈ رکھنا ہے ان کا. اس میں آپ کی انکم ایکسپینسز یہ چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے. اس میں جو بھی آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں جیسے ریسیٹس ہوگی, پیمنٹس ہوگی, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی اوکے جی. جی یہ آپ کا کام ہے. تو آپ کہیں گی کہ آئی مینٹین یا a بک کیپر maintains accurate records of daily transactions including both income and expenses. This involves managing all financial documents such as receipts and payments to ensure that our books are up to date and accurate. اوکے۔ آپ نے اردو تو نہیں سلیکٹ کی ہوئی؟ نہیں میں نے اردو نہیں کی۔ ٹھیک ہے. کویشچن 2 ہے کین یو ایکسپلین واٹ آ پروویژنل بیلنس از. یہ ٹرم ہے پروویژنل بیلنس اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس چیز کا نہیں پتہ وہاں یوٹیوب سے دیکھیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ وہاں تصویروں اور ویڈیوز کی مدد سے آپ کو پتہ چلے گا. Provisional balance is an initial estimate of account status before all transactions are finalized. جو آپ شروع میں ہی اندازہ لگا لیتے ہیں اکاؤنٹ کے بارے میں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا تو وہ آپ کا پروویژنل بیلنس ہے. مطلب آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنا ہم نے کمایا ہوگا یا اتنا گھاٹے میں ہوگا, یہ آپ کا اندازہ ہے. تو آئی یوز اٹ ٹو پرووائڈ اے اسنیپ شاٹ آف فائنینشیل اسٹینڈنگ بفور کنفرمنگ دی ایگزیکٹ فگرس تھرو مور ڈیٹیل انالسز. اب آپ سے آپ کا مالک پوچھتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مہینے ہمیں کتنی بچت ہو جائے گی, ہمیں کتنا پروفٹ آ جائے گا. تو آپ کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس منتھ ہم 15 لاکھ کما لیں گے. اب یہ 15 لاکھ آپ کا ہے جو ہے آپ نے تکا لگایا, اس کو پروویژنل جو ہے بیلنس کہتے ہیں. اور لیکن یہ بہت قریب ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. بعد میں جب فگرز دیکھیں گے کہ وہ 14 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 16 بھی ہو سکتا ہے, 17 بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کی ایکوریٹ رپورٹ ہوگی. کویشچن 3 ہے واٹ آر اکاؤنٹس پے ایبل اینڈ اکاؤنٹس ریسیویبل. اب یہ دونوں ٹرمز ہے, ایک اکاؤنٹس پے ایبل اور دوسری اکاؤنٹ ریسیویبل. ہم نے یہ بتانے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. جی اب ان میں ہم جو ہے کہ ان مائی رول اکاؤنٹس پیبل ریفرس ٹو دا منی اور کمپنی اوز وینڈرز اینڈ سپلائرس. کہ وہ جو ہوتے ہیں اکاؤنٹ پیبل جو آپ نے پیسے دینے ہیں وینڈرز کو یا سپلائرس کو جن سے آپ مال لیتے ہیں یا مال بنواتے ہیں. وچ آئی ٹریک اینڈ مینیج ٹو انشور ٹائملی پیمنٹس. اکاؤنٹس ریسیویبل آر دی فنڈ دیٹ آر کلائنٹس آف اس. یہ وہ ریسیویبل وہ ہوتے ہیں جو ہم نے ریسیو کرنے ہیں. پیبل جو پے کرنے ہیں اور پے کریں گے آپ وینڈرز کو یا سپلائرز کو, اور ریسیویبل آپ ریسیو کریں گے اور ان لوگوں سے کریں گے جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے, ان سے آپ نے پیسے لینے ہیں. آئی ہینڈل دا انوائسنگ اینڈ فالو اپ ٹو سیکیور دیز پیمنٹس. اب انوائسنگ جس میں بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہ انوائس ہوتی ہے, اور باقی جو فالو اپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے ملنا یا کال پہ بات کرنا کہ آپ کب ہمیں پیسے دے رہے ہیں کب نہیں. یہ فالو اپ ہی ہیں سارے آپ کے. جی وائی از پے رول مینجمنٹ امپورٹنٹ بک کیپنگ. پے رول مینجمنٹ کیوں ضروری ہے بک کیپنگ میں. اب پے رول سے مراد یہ جو تنخواہیں آپ دیتے ہیں یا ایکسپینسز اور چیزیں, یہ کیوں ضروری ہے بک کیپنگ میں آپ کی, کیونکہ یہ کام ہے پے کا بھی, اور یہ جتنے میں سوالات کر رہا ہوں یہ سارے آپ کے کام ہیں. جی تو مینیجنگ پے رول از کروشل بیکاز اٹ انشورس دیٹ آل امپلائیز آر پیڈ ایکوریٹلی اینڈ آن ٹائم. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو امپلائیز سب کو تنخواہ ملے اور ٹائم پہ ملے. اٹ آلسو انوالوز ود ہولڈنگ دی رائٹ ٹیکس اماؤنٹس اینڈ adhering ٹو دی امپلائمنٹ ریگولیشنز. اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ٹیکس بھی کاٹنا ہوتا ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے.
जिस तरह यूके में होता है कि 20% वो आपसे काटते हैं और 20% जो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। जी। ठीक है, तो ये अब वो ही करते हैं, सारे जो भी बुक कीपर होते हैं उनका काम है। विच आर क्रिटिकल फॉर कंपनी कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ये कंपनी के कंप्लायंस जो भी रूल बने होते हैं उनके साथ कंप्लायंस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ओके। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग वैट रिटर्न्स। वैट रिटर्न्स वैट टैक्स होता है। अब ये पाकिस्तान में इसके लिए कुछ और शायद बोलते हैं, वहाँ ये यूके में ये चलता है। जी वैल्यू एडिड टैक्स ना। हाँ, यहाँ हमारी ये टर्म्स नहीं चलती ना, लोग इतने जी। फेमिलियर नहीं। तो ये है कि कंप्लीटिंग VAT returns involve calculating the total VAT collected on sales and deducting the VAT paid on purchases to determine the amount payable to or refundable from tax authorities. I ensure accuracy in these calculations to comply with these tax laws. अभी इसमें जो बात समझने वाली वो ये है कि आपने परचेज की है या किसी भी तरह, या वो इन्वॉइसेस हैं, आप ले रहे हैं चीज़ या बेच रहे हैं, उसमें जो भी टैक्स है वो आपने डिडक्ट करके तो वो जो आपकी पेएबल अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसमें आपने कैलकुलेशन देखनी है अपनी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इस महीने या इस हफ्ते एक दिन में कितना टैक्स पे किया। ओके। हाउ डू यू रिकनसाइल फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं आपके उनको रिकनसाइल कैसे करती हैं, मतलब कि किसी में गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके आपके पास हिसाब आ रहा है वो डिजिटल हो सकता है, दूसरा आपने कहीं किसी रजिस्टर पे लिखा हुआ है, तो दोनों सेम होने चाहिए। या जितनी इन्वॉइसेस हैं आपके पास और जो डाटा आपके पास लिखा हुआ है डिजिटल फॉर्मेट में, वो दोनों सेम आने चाहिए। तो आई रेगुलरली कंपेयर आवर इंटरनल रिकॉर्ड्स विद बैंक स्टेटमेंट्स टू इंश्योर देयर आर नो डिस्क्रिपेंसीज। यहाँ क्योंकि बैंक अकाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ आप सिर्फ उनके ही बता सकती हैं कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है और बैंक स्टेटमेंट में है जितना पैसा आया गया वो मैच होना चाहिए, तो उनको हम देखते हैं। रिकनसाइलिंग हेल्प्स मी कैच एंड करेक्ट एनी एरर्स और इनकन्सिस्टेंसीज इन आवर अकाउंट। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी बात है। जी।